اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس، چوتھا باب اور 10ویں حدیث کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اخلاقی احادیث ہر روز انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان احادیث کا مطالعہ کرے، ان احادیث کو پڑھے اور ان احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ اگر انسان کی وجود پر نازل ہوتا جائے اور انسان اپنے وجود میں اس کو اتارتا جائے تو یقینی بات ہے انسان کے وجود میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ لہٰذا اس 10ویں حدیث کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس نورانی حدیث کو نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں الاسلام لہ ارکان اربعہ، کہ اسلام کے لیے 4 بنیادی رکن ہیں۔ عزیزان محترم، انسان جب کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے تو یہ شخص دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ ایمان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کی ولایت کا اور جانشینی کا اقرار کرنا یہ اس مؤمن کے لیے ضروری ہے، اور اگر اقرار نہیں کرے گا تو دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ ایمان مؤمن کے دل میں نور ایجاد کرتا ہے، پس مؤمن کے دل میں جو ولایت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا نور ہے، اسی نور کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت سے منشعب ہوتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت خود حضرت حق متعال کی ولایت سے اخذ ہوتی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ پس اولی الامر کا نور وہی نور ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ولایت اللہ کی ولایت سے اخذ ہوا ہے۔ پس جب مؤمن اللہ کی ولایت کو تسلیم کر لیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو تسلیم کر لیتا ہے، تو اولی الامر کی ولایت کو تسلیم کرنے کے بعد اس انسان مسلمان کے وجود میں نور ایمان داخل ہوتا ہے۔ یہ نور ایمان جس قدر قوی ہوگا، یعنی جس قدر اس کا اس ولایت پر اعتقاد پختہ ہوگا، اس انسان کے عمل میں ایک نہایت ہی نمایاں اثر اس ولایت کا جھلکے گا، اور یہ انسان مومن جو ہے یہ اس کا عمل اللہ، اس کے رسول اور اس کے اولی الامر کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس روایت میں آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ الاسلام لہ اربع ارکان، کہ اسلام کے لیے 4 ارکان ہیں۔ پہلا رکن جسے امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں التوکل علی اللہ، یعنی انسان مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے، یعنی اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، چاہے یہ معاملات ظاہری اسباب پر مشتمل ہیں، ان تمام معاملات پر وہ اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کرتا ہے۔ اللہ پر اعتماد کرنا یہ مؤمن کے لیے لازم ہے۔ اللہ پر توکل کیسے کیا جائے؟ جیسے انسان مضبوط اور پختہ ایمان کا اس توکل کے ایجاد ہونے میں یہ نہایت ہی ضروری ہے۔
اگر ایک مومن کا ایمان پختہ ہے، ایک مومن کا اعتقاد پختہ ہے، تو اس پختہ اعتقاد اور پختہ ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مومن اللہ پر توکل کرے گا۔ فلسفی اعتبار سے اگر ایمان کو دیکھا جائے، اگر توکل کو دیکھا جائے، تو ان کا تعلق مقولہ تشقیق سے ہے، یعنی اس میں ذو مراتب ہیں، یعنی شدت و ضعف پائی جاتی ہے، مرتبہ شدید سے شدید تر بھی ہے اور مرتبہ ضعیف سے ضعیف تر بھی ہے۔ پس توکل ایمان سے منشعب ہوتا ہے، اور ایمان کے بھی مراتب ہیں، جیسے ایمان کا مرتبہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اسی طرح ایمان کا قوی ترین مرتبہ بھی ہے۔ تو جس طرح سے ایمان ضعیف اور کمزور اور مضبوط اور پختہ تر ہوتا ہے، اسی طرح عزیزان محترم توکل بھی انسان کا کمزور ہوتا ہے اور پختہ ہوتا ہے اور پھر پختہ تر ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان متوکل کا دوسرے انسان متوکل کے ساتھ، انسان مؤمن کا دوسرے انسان مؤمن کے ساتھ رتبہ مساوی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی اسی توکل کے بارے میں ہے کہ جبرائیل آپ بتاؤ توکل کسے کہتے ہیں؟ تو جبرائیل جواب میں کہتے ہیں، رسول خدا کا سوال کیا ہے؟ وَمَا التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اے جبرائیل بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا ہے؟ تو جبرائیل کہتے ہیں قال العلم بأن المخلوق لا يضر، یعنی انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ولا ينفع، اللہ کی مخلوق اسے کسی قسم کا کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، ولا يعطي، اللہ کی مخلوق اسے کچھ عطا نہیں کر سکتی ہے، ولا يمنع، اور اللہ کی مخلوق اس سے کسی چیز کو نہیں روک سکتی ہے۔ پس اگر انسان کو عطا ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر انسان کو منع کیا جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر انسان کو نفع پہنچنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ پس انسان کو اس بات کا پختہ اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ ہر قسم کا فیض جو اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہر وہ فیض جو اس کی طرف نہیں آ رہا، یہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس فیض کا منبع رحمت الہی ہے۔ پس عزیزان محترم، مخلوق ذریعہ ضرور ہے، لیکن مخلوق اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، مخلوق کو واسطہ فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرار دیا ہے۔ پس انسان خود پر اختیار نہیں رکھتا ہے، وہ دائماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض رحمت سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں صبح اگر 7 بجے گھر سے نکل جاؤں گا، 6 بجے یا 5 بجے گھر سے نکل جاؤں گا، محنت مزدوری کروں گا تو زیادہ پیسہ کما کے گھر میں لے آؤں گا۔ نہیں عزیزان محترم، انسان اگر صبح 4 بجے بھی نکل جائے اور رات کو 10 بجے بھی گھر واپس آئے، تو اس تمام مدت میں انسان جتنی بھی محنت کر لے، اگر فیض رحمت پروردگار اس کو فیضیاب نہیں کرے گا تو اس کی تمام محنت جو ہے اس کا کوئی ثمرہ اسے نہیں ملے گا۔ پس اصل میں خداوند متعال کی رحمت ہے جو بندے تک پہنچ رہی ہے۔ پس یہ سورج جو اپنی تابش اور اپنی شعاؤں سے انسان کو فیضیاب کرتا ہے، انسان کے بدن کو فیضیاب کرتا ہے، انسان کے اطراف کے ماحول کو نورانی کرتا ہے، فصلوں کی جو پیداوار ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، موسموں کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یہ سورج کی شعاؤں کا، کرنوں کا اور روشنی کا جو فیض پہنچانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ انسان اللہ کی ضمیر پر چلتا ہے، زمین اسے حمل کر رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض رحمت ہے۔ اگر ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ کا فیض منقطع ہو جائے تو زمین انسان کو اپنے اوپر حمل نہیں کرے گی۔ جیسے آپ دیکھ لیں، خلا میں چلا جاتا ہے انسان، فضاؤں میں چلا جاتا ہے، چاند پہ چلا جاتا ہے، تو وہاں کی زمین انسان کو حمل نہیں کر رہی ہے، انسان ہوا میں معلق ہے۔ اس زمین نے جو چاند کی ہے یا مریخ کی ہے یا کہیں بھی انسان چلا جائے تو ہوا میں کیوں اڑ رہا ہے؟ چونکہ وہ وہاں کی زمین اسے تحمل نہیں کر رہی ہے۔ یہ ہماری زمین ہے، یہ قرۂ خاکی ہے جو انسان کو حمل کر رہا ہے، اور یہ فیض پروردگار ہے۔
لہٰذا آپ دیکھیں یہ بادلوں کا برسانا اور بارش کرنا یہ کس قدر انسان کے لیے رحمت الہی کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہمارے والدین ہیں، ماں ہے، باپ ہے، یہ انسان کی اس بدو تولد سے پہلے سے اس کی جو ہے وہ پرورش کا، اس کی تربیت کا، اس کی خدمت کا، اس کی دیکھ بھال کا جو آغاز کرتے ہیں اور آخری وقت تک اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یہ بھی فیض رحمت پروردگار سے ہے۔ اگر خداوند متعال اس رحمت کو، اس فیض کو جو ان والدین کے قلوب میں خداوند متعال نے ڈال دیا ہے، اگر اس کو نکال دے تو یہ ہرگز ایک لمحہ کے لیے بھی انسان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض رحمت ہے۔ وگرنہ کون انسان کو سلام کرنے کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہوگا، کوئی انسان کے سلام کا جواب دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ کے لطف کی، اللہ کی رحمت کی دلیل ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر یہ الطافات اور یہ انعامات ہمارے اوپر جاری رکھے ہے۔ پس اگر اللہ کی توجہ انسان سے ہٹ جائے تو انسان کے اندر جو محرومیت ایجاد ہوگی ان کی اگر فہرست آپ مرتب کرنا چاہیں تو انسان فہرست مرتب کرتا رہے گا، ان کو شمار نہیں کر سکے گا، اور تب جا کر اس انسان کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر اپنی کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اس انسان کے اوپر کتنا لطف کیا ہے۔ تب جا کو انسان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر میں اسی ذات پر توکل کرتا جس نے مجھے ان گنت نعمات سے نوازا ہے، ایسی ایسی نعمات سے نوازا ہے کہ اگر میں محنت بھی کر لیتا، مشقت بھی کر لیتا تو ان نعمات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ پھر عزیزان محترم، انسان خوف کس چیز کا کھاتا ہے؟ کیوں اپنے رزق کے بارے میں پریشان ہے؟ کیوں انسان جو ہے وہ خداوند متعال پر توکل نہیں کرتا؟ انسان کا وظیفہ ہے محنت کرنا۔ خداوند متعال نے انسان کو کہا ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ انسان اگر محنت کرے گا، کسب و کار کرے گا تو یہ اللہ کا حبیب ہوگا۔ انسان اپنے وظیفے کے تحت جائے، ہرگز اس بات کا تصور نہ کرے کہ اگر میں نے زیادہ محنت کر لی تو مجھے زیادہ مل جائے گا، اگر میں یہ کر لوں گا تو یہ مجھے ثمرہ اس کا ملے گا۔ نہیں عزیزان محترم، بسا اوقات انسان اصلاً محنت نہیں کرتا تو خداوند متعال اسے پھر بھی عطا کرتا ہے۔ آپ تصور کریں، انسان جب جنین کی کیفیت میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، کیسے خداوند متعال نے اس نطفے کا انعقاد کیا، کیسے خداوند متعال نے اس رحم میں اس کی پرورش کی، اس کو رزق عطا کیا، خداوند متعال نے کیسے اس کی نشو و نما کی، اس کو جسمانی اعضاء دیے، اس کو تکامل عطا کیا، اس کو روح عطا کی، اور پھر یہ اس دنیا میں آیا، پھر اسے والدین عطا کیے جو اس کا خیال رکھتے تھے۔ کیا آپ اس بات کو تصور کر سکتے ہیں کہ انسان اس ماں کے رحم میں اپنے نطفے کا انعقاد خود کر سکتا تھا اپنی محنت سے؟ نطفے کا انعقاد تو چلو نہیں کر سکتا تھا، اب انعقاد ہو گیا، کیا اس ماں کے رحم میں انسان اپنا رزق خود تلاش کر سکتا تھا، محنت کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ انسان وہاں نشو و نما میں اپنے جسمانی اعضاء کو کامل کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر والدین کے دل میں اس کے لیے محبت نہ ہو تو انسان اپنا رزق تلاش کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ جب یہ تمام مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ رحمتیں اور نعمتوں سے فیضیاب کیا ہے تو انسان میں کیوں رزق کے لیے پریشانی ہے اور انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے؟ انسان متوکل جب اس بات پر اس کو توکل ہے کہ میرے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے تو انسان یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے حرام کے قریب نہیں جانا، تو نہ تو میں نے مال حرام کے قریب جانا ہے، نہ ہی میں نے شبہناک خوراکوں اور غذاؤں کے پیچھے جانا ہے، اور میں نے اصلاً حرام کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، میں نے جھوٹ کو بولنا ہی نہیں ہے۔ اب جب انسان کو یقین ہے اور توکل ہے کہ اللہ نے اس کو رزق دینا ہے تو پھر انسان یہ تصور بھی نہیں کرے گا کہ اگر میں زیادہ جھوٹ بولوں گا تو میرا کاروبار چمک جائے گا، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اگر میں فراڈ کروں گا تو زیادہ پیسے کما سکتا ہوں، اگر جو ہے وہ میں فلاں کر لوں تو میرے اموال میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، انسان کو خداوند متعال پر توکل ہے، انسان ہرگز ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا، پس محرمات الہی کا احترام کرے گا اور انہیں اپنے وجود سے دور
دور کرے گا اور حلال الہی سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز جسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں وَتَفْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ، انسان اپنے تمام کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ یعنی مومن وہ ہے جو اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کسی کام میں مومن یہ تصور نہیں کرتا کہ اس کام کی تدبیر میں کر رہا ہوں، یعنی میں ہوں جو اپنے رزق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، میں ہوں جو اپنی بیماریوں سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں ہوں جو معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میں ہوں جو ان امور میں استقلال رکھتا ہوں اور ان امور کو انجام دے رہا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، اگر انسان کا یہ تصور ہو جائے کہ تدبیر میری ہے، بیماریوں سے بچنے کی تدبیر میری ہے، معاشرتی مقام حاصل کرنے کی تدبیر میری ہے اور اس میں کسی اور کا تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں ایسا انسان مشرک ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان خود کو مستقل جانتا ہے، جبکہ تدبیر الہی ہے، چاہے وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہو، چاہے وہ رزق سے متعلق ہو، چاہے وہ معاشرتی تعلقات سے متعلق ہو، یہ تدبیر الہی ہے۔ انسان کا کام صرف وظیفے کو انجام دینا ہے، باقی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ پس انسان اگر اپنے نفس کو مستقل تصور کرے تو یہ شرک ہے۔ پس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے امور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اسی نقطے کو تو حدیث عنوان بصری میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی ملک ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے معاملات کی تدبیر کرنی ہے، وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، تو پس پھر انسان عبد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بہت بڑا رزاق ہے، بہت بڑا رزق دینے والا ہے، اور انسان جو ہے وہ اسی بات پر قائم رہے کہ رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور بڑی پائیداری کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ وہ انسان کو رزق عطا کرتا ہے۔ پس انسان اپنی امور کی تدبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ تیسری چیز جسے حضرت سید الاوصیاء بیان فرماتے ہیں والرضا بقضاء اللہ، یعنی انسان اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ کی قضاء و قدر پر، یعنی اللہ نے اس کے حصے میں، اس کے نصیب میں بیماری لکھی ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ میں اس بیماری پر راضی ہوں۔ اگر اللہ نے انسان کے لیے فقر تدبیر میں رکھا ہے تو انسان کہتا ہے اے میرے پروردگار میں اس فقر پر راضی ہوں، مجھے یہ مادی فقر سے تو حقیقی فقر جو ہے اس سے آشنا کرا کہ انسان جو ہے وہ فقیر ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی جانب فقیر ہو۔ میری زندگی میں مصیبتیں ہیں، میری زندگی میں افراد جو میرے عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں، یا میرے بھائی بہن ہیں، یا میرے ایسے افراد جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، میں مکمل راضی ہوں، چونکہ والرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضاء اور قدر پر میں راضی ہوں۔ پس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم جب ہو جاؤں گا تو عزیزان محترم یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ اور آخری رکن جسے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین بیان فرماتے ہیں وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ اللہ کے مقابلے میں انسان نے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے انسان نے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اللہ کے ولی امر کے سامنے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین ہیں، انسان نے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ پس انسان کی زندگی میں حکم الہی ہوگا، اور اللہ کے حکم کے جو ذیل میں رسول خدا اور اس کے ولی امر کا حکم ہوگا، چاہے یہ الفاظ کی صورت میں ہو چاہے رفتار کی صورت میں ہو، یعنی انہوں نے زبان مبارک سے الفاظ جاری نہیں کیے ہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا ہے کہ ایھا المؤمن تو نے ایسے عمل کرنا ہے۔ پس میں نے سر تسلیم خم کرنا ہے، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو رسول نے عطا کر دیا اس کو لے لینا ہے، جسے منع کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ بس یہ انسان مومن جو تسلیم ہو رہا ہے امر پروردگار کے سامنے اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے تحت یہ اطاعت کر رہا ہے اور مطیع محض ہے، اور احکام الہی اور احکام رسول الہی اور احکام ولی امر الہی کے سامنے اس نے جب سر تسلیم خم کر دیا ہے تو یہ شخص حقیقت میں مومن ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے وجود میں یہ 4 بنیادی ارکان ایمان سے متعلق موجود ہیں، اور اگر موجود نہیں ہیں تو انہیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اعلیٰ درجے کا توکل عطا کرے، اعلیٰ درجے کا ہمیں خداوند متعال ایمان عطا کرے، اعلیٰ درجے کا خداوند متعال ہمیں اپنے امور کو اس ذات کے سپرد کرنے کی جو ہے وہ سعادت نصیب کرے، ہمیں خداوند متعال اعلیٰ درجے کا راضی ہونا قرار دے، اعلیٰ درجے کا فرمان بردار اور جو ہے وہ تسلیم کرنے والا ہمیں خداوند متعال قرار دے۔ لہٰذا دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔